بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوست بھائیوں، آج سے میں مفردات کے بارے میں بھی شروع کر رہا ہوں کہ ایک دوی کا جو ایک دوی مفرد ہوتی ہے اس کے خواص کیا ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے انشاءاللہ العزیز میں آپ کو حبۃ السوداء یعنی کلونجی کے بارے میں ذکر کروں گا۔ یہ کلونجی ہے، صحیح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے علیکم بہذہ الحبۃ السوداء، آپ کے اوپر لازم ہے اس کالے دانے یعنی کلونجی کا۔ ایک کالا دانہ ہوتا ہے اس کو حب النیر کہتے ہیں، یہ کلونجی ہے۔ تو تم لوگوں کے اوپر لازم ہے یہ کلونجی، فإن فیہا شفاء من کل داء الا السام، اس لیے کہ اس کلونجی کے اندر ہر چیز کی علاج ہے بغیر سام کا۔ السام هو الموت، سام کا مطلب موت، یعنی موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج اس کے اندر موجود ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے یہ کلونجی کے صفات اور اس کے خواص بیان کرنا چاہوں گا۔ عربی میں اس کو حبۃ السوداء کہتے ہیں اور فارسی میں اس کو شونیز کہتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے بھی اس کو شونیز اپنی کتاب کے اندر، امام بخاری میں اس نے بخاری میں کہا کہ اس کو شونیز کہتے ہیں۔ شونیز فارسی کا لفظ ہے۔ یہ پیاز کے مشابہ سیاہ رنگ کے تخم ہے جس کا بو تیز ہے اور مزہ تلخ ہے۔ اس کا مزاج گرم و خشک بدرجہ دوم ہے۔ یہ بیرونی طور پر جعلی اور جاذب خون ہے۔ بیرونی طور کا مطلب یہ ہے کہ کھانا نہ بالکل، بلکہ صرف اور صرف اوپر بدن کے اوپر یا کسی دانے کے اوپر یا کسی داغ کے اوپر لگانا، اس کو بیرونی طور کہا جاتا ہے۔ تو بیرونی طور کے اوپر یہ جعلی اور جاذب خون ہے۔ سونگھنے سے رطوباتی دماغ کو ناک کی طرف جذب کرتا ہے، اور اندرونی طور پر کھلانے سے یہ منفس بلغم ہے، یعنی بلغم کو ختم کر دیتا ہے، اس کو پھگلا کے بذریعہ سعال جو ہے نا اس کو ختم کرتے ہیں، کھانسی کے ذریعے سے اس کو نکال دیتا ہے۔ اور محلل ریاح ہے، یعنی بدن کے اندر اگر گیس ہو تو اس گیس کو محلل ختم کر دیتا ہے، اس کو تحلیل کر دیتا ہے۔ یہ معدے کو طاقت دیتی ہے اور اس طرح ملین طبع انسان کی طبیعت کے اندر نشاط اور خوشی لاتا ہے۔ ملین طبع کا مطلب یہ ہے۔ اور دردوں کو اور ورموں کو خصوصی طور پہ یہ تسکین بخشتی ہے، یعنی دردوں کے لیے اگر اس کو کھایا جائے مناسب بدرقہ کے ساتھ تو یہ دردوں کو ختم کر دیتی ہے۔ کلونجی کو تنہا یا مناسب ادویہ کے ہمراہ اگر سرکہ میں پیس کر بہق، برس، داد، گنج اور داء الثعلب پہ لگا لے جائے تو اس کو بہت فائدے دے۔ بہق جو کالے کالے داغ ہوتے ہیں، برس جو سفید داغ ہوتے ہیں انسان کے بدن کے اوپر، برس جس کو کہتے ہیں، اس طرح یہ چھوٹے بڑے پھنسیاں ہوتی اور داد گنج، اور اس طرح داء الثعلب، مثال کے طور پہ اگر کسی بندے کا بال نکلتا ہو تو تیل کے اندر اس کو ملا کے پیس کے سر پہ لگانے سے داء الثعلب بھی ختم ہو جاتا ہے۔ نیز یہ سرکہ میں پیس کر صعود کرنے سے درد شقیقہ ختم کر دے، یعنی ادھے سر کا جو درد ہے اگر اس کو سرکہ میں پیس کے ناک میں پھونکا جائے، صعود کہتے ہیں اس کو، تو اس کے ذریعے پہ چھینکے آئیں گے، اس کے بعد درد شقیقہ ختم ہو جاتی ہے۔ بہترین چیز ہے کیونکہ قرآن حدیث سے یہ ثابت ہے۔ نیز اس کے دھونی دینے سے زکام والا بیمار یا نزلے والا اگر اس کا دھونی اس کو دیا جائے تو اس کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ ضیق النفس اور سینہ کے لیے یہ صفو بنا کر کھلائے جاتے ہیں۔ ضیق النفس کا مطلب یہ ہے کہ راستے پہ ایک قدم دو قدم رکھا تو سانس پھول گیا، اور سینہ جام وہ ہر وقت کھانسی آتی رہے تو اس کے لیے ایک بہترین چیز ہے۔ ضعف معدہ اور نفخ شکم اور درد شکم، قولنج، استسقاء، ان سب کے لیے اس کو اگر پیس کر شہد کے ساتھ کھلایا جائے تو یہ ختم کر دیتا ہے ان امراض کو۔ اسی طرح یہ وجع المفاصل یعنی جوڑوں کے درد اور خاص کر کمر کا درد اور جو تمام درد جو بلغمی طور پہ ہو تو اس کے لیے یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ نفع خاص، یہ حیض کو لاتا ہے، بول کو جاری کرتا ہے اور یرقان میں بہت زیادہ مفید ہے، اور اس کا مصلح جو ہے وہ گون کتیرہ ہے۔ اور کیمیاوی تجزیے سے پتہ چلا ہے کہ کلونجی کے اندر روغن فراری ہے اور روغن شحمی ہے، ایک قسم کے جو شحم ہوتے ہیں وہ، اور ایک تلخ جوہر پایا جاتا ہے جسے ٹینین کہا جاتا ہے۔ نیز اس کے اندر گلوکوز بھی پایا جاتا ہے۔ تو یہ ایسی چیز ہے کلونجی جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیماریوں کا علاج بتایا موت کے سوا۔ تو آج کے لیے اتنے کافی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔